بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ناظرین کرام، دل کی دنیا اس سلسلے کا ایک اور حلقہ اور ایک اور پہلو لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ ہم نے اپنے پچھلے حلقے میں دل کی یہ تفصیلات سنی تھی کہ دل تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک صحت مند دل، دوسرا بیمار دل، اور تیسرا مردہ دل۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے صحت مند دل کی علامتیں اور اس کی خصوصیتیں کیا ہیں، اس سے متعلق اپنی گفتگو شروع کی تھی، اور کئی ایک علامتیں اب تک ہم نے سنی کہ ان علامتوں کا پایا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دل صحیح سالم ہے، صحت مند ہے۔ اگر کسی کو اپنے اندر یہ علامتیں نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے فکر کرنی چاہیے اور ان علامتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس کا دل صحت مند دل بن سکے۔ ہمارے اپنے پچھلے حلقے میں جو آخری بات ہم لوگ سن رہے تھے وہ لین کی تھی کہ یہ دل نرم ہوتے ہیں، یہ دل نرم ہوتے ہیں، یعنی ان کے اپنے دل جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو پہلے تو ایک ڈر کی کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک نرمی کی کیفیت ان کے اندر خود بخود پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ کیفیت اس دل کی ایک اور علامت ہے صحت مند ہونے کی، یہ اچھے دل ہونے کی ایک اور علامت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اگر ہم صحت مند دل کی علامتیں اور خصوصیتیں اور کیا ہیں اگر تلاش کرنا چاہیں تو قرآن مجید میں اور کئی علامتیں ہم کو اور آپ کو ملتی ہیں۔ انہی میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو شعائر ہیں ان کی تعظیم کرنے والے ہوتے ہیں۔ شعائر اللہ، اللہ کے شعائر یعنی اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ علامتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی علامت ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے نمایاں نشان ہیں، جیسے کعبۃ اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ قرآن ہے جو مصحف کے اندر یا قرآن مجید کے نام سے کاغذات کے اندر ہم لکھ کر رکھتے ہیں، یا اسی طریقے سے اسلامی شریعت کے وہ ظاہر اور باہر علامتیں جو اسلام کی شناخت اور پہچان بن جاتی ہیں، جیسے اذان ہے۔ کہا صحت مند دل کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ ان شعائر کی تعظیم کرنے والا ہوتا ہے، ان کا احترام کرنے والا، ان کے تقدس کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے۔ صحت مند دل ان تمام چیزوں کے تقدس کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، یہ اس کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ آپ جانتے ہیں اسلامی شریعت نے ہمیں ہر جگہ کے آداب سکھلائے، آداب سکھائیں اسلامی شریعت نے۔ کعبۃ اللہ اگر ہم جائیں وہاں کچھ آداب ہیں، قرآن مجید کے ساتھ اگر پڑھنے پڑھانے کے لیے یا اس کے اپنے استعمال میں رکھنے کے لیے آداب سکھائے ہیں، اسلامی شریعت نے مساجد سے متعلق آداب سکھلائے ہیں۔ تو یہ جو مختلف قسم کے آداب ہیں، ان آداب کی پاسداری کرنا، ان آداب کا خیال رکھنا، یہ حقیقت میں ان شعائر کی تعظیم کرنا ہے، اور صحت مند دل کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اس کی تعظیم کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے۔ یقیناً اس تعظیم کا جو اظہار ہوتا ہے وہ اپنی حرکات و سکنات کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن اس صحت مند دل کی علامت یہ ہے کہ حرکات و سکنات میں آنے سے پہلے یہ خود انسان کے اپنے دل کے اندر محترم ہوتے ہیں، یہ شاعر قابل احترام ہوتے ہیں اس کے دل و دماغ میں۔ یہ اس کی ایک اور شناخت ہے، ایک اور علامت ہے صحت مند دل کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو آدمی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہو فإنہا من تقوی القلوب، تو یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے، یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہ صحت مند دل کی علامتوں اور خصوصیتوں میں سے ایک اور خصوصیت تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے
صحت مند دل کی اور جو علامتیں بیان کی ہے ان میں سے ایک اور علامت یہ بھی ہے کہ یہ دل خاشع ہوتا ہے. خاشع جھک جانے والا. جھک جانے والا یعنی مؤدب ہو جانے والا. مؤدب ہو جانے والا اور ایک قسم کے ڈر کی کیفیت میں سکڑ جانے والا, سمٹ جانے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سن کر یا جہنم کا تذکرہ سن کر یا پھر مختلف قسم کے واقعات سن کر یہ دل متاثر ہوتا ہے. یہ دل متاثر ہونے والا ہوتا ہے, یہ سکھڑ جاتا ہے, یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے, عاجز ہو جاتا ہے. خشوع کی کیفیت اس دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. یہ اس دل کی ایک اور خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کیا بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل سکڑ جائیں, جھک جائیں, خشوع کی کیفیت سے دوچار ہو جائیں, ان کے دل خشوع کی کیفیت اپنے اندر پیدا کر لیں لِذِكْرِ اللَّهِ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو سن کر. وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ, اور جو حق اتر کر آیا ہے اس کی خاطر کیا ان کے دل جو جھکیں گے نہیں, ان کے دل خشوع کی کیفیت نہیں پیدا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سوال کیا ہے اس سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ اس کا پایا جانا یہ خیر کی علامت ہے, اور اگر یہ نہیں پایا جاتا تو ایک مومن سے سوال یہ ہے کہ تمہارا ایمان کیسا ہے کہ تمہارے دل کے اندر خشوع کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی. خشوع یہ ہے کہ آدمی کے اندر جو ہے ایک قسم کی عاجزی کا ایک ایسا جذبہ پیدا ہو, ایک ڈر کی کیفیت کہ آدمی سکڑ جائے, سمٹ جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دے. خشوع کی یہ کیفیت دل کے اندر پیدا ہو, یہ ایک اور علامت ہے صحت مند دل کی, ایک اور خصوصیت ہے صحت مند دل کی. اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہمارے دلوں میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے ہم حفاظت کریں اور اللہ کا شکر بجا لائیں. اگر یہ کیفیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں پائی جاتی خشوع کی, تب پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب بھی کریں اور فکر مند رہیں کہ اگر خشوع نہیں ہے تو میرا دل پوری طرح سے صحت مند نہیں ہے. اگر خشوع کی کیفیت نہیں پیدا کر پا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پوری طریقے سے اپنے دل کو صحیح سالم لے جانے والا نہیں بن پا رہا ہوں. یہ خشوع اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانے والے صحت مند دل کی ایک اور علامت ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور صفت بھی بیان فرمائی ہے, وہ ہے مخبتین کا. یہ قلب مخبت ہوتا ہے. مخبت اخبات کے معنی ہوتے ہیں فرما برداری کے, اخبات کے معنی ہوتے ہیں فرما برداری کے جذبے سے جھک جانا. ابھی ہم نے بات کی خشوع کی کیفیت کی, وہ ایک ڈر کی کیفیت, سکڑ جانے کی کیفیت, یہ اسی کا نتیجہ ہے. اخبات اسی خشوع کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے, اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بالکل اپنے آپ کو اطاعت اور فرما برداری کے جذبے کے تحت عاجز بنا لیتا ہے, جھکا لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیفیت کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ علم والے یہ جان لیں, جو لوگ علم دیے گئے وہ جان لیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ, کہ یہ بات جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ آپ کے رب کی طرف سے حق بات ہے, یہ آپ کے رب کی طرف سے آیا ہوا حق ہے. اس بات کو یہ جان لیں. کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ ایمان لائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو مومن ہوئے, وہ مومنین جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا, اہل کتاب جو علم والے ہوئے وہ, یا پھر اگر وہ نہ ہو تو امت محمدیہ میں سے جو بھی جن کو بھی علم ملتا ہے, جن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہ علم نصیب ہوتا ہے, ان سے خطاب یہ ہے کہ وہ جان لیں انہ الحق من ربک, کہ آپ کی طرف سے آیا ہوا حق ہے. نتیجہ کیا ہو؟ فتخبت له قلوبهم, پھر ان کے دل فرما برداری کے جذبے کے تحت جھک جائیں, مائل ہو جائیں, اللہ کے سامنے جھک جائیں, فرما بردار ہو جائیں. فتخبت له قلوبهم وان اللہ لہادی الذین آمنوا الى صراط مستقیم. اور بے شک اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان لانے والے, اخبات کی اس کیفیت سے اپنے آپ کو مالا مال کرنے والے ہیں, ان کو صراط مستقیم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ چلائیں گے. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. تو گویا معلوم یہ ہوا کہ قلب سلیم جو ہوتا ہے
اس کی خصوصیات اور علامتوں میں سے ایک اہم علامت یہ بھی ہے وہ قلب مخبت ہوتا ہے، وہ فرما برداری کے جذبے کے تحت جھک جانے والا دل ہوتا ہے۔ یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو، کوئی بھی حکم، کوئی بھی تعلیم، کوئی بھی ہدایت، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فرمان ہمارے سامنے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی ارشاد آئے، تو ہمارے دل کے اندر ایک جذبہ اس قسم کا ہو کہ ہم سرنڈر کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ اور جو کیفیت اگر یہ پیدا ہو جائے انسان کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخبتین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے، وہ لوگ جن کے دل فرما برداری کے جذبے کے تحت جھک جاتے ہیں، آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی۔ ناظرین کرام، دل کی صحت مند دل کی خصوصیات اور علامتوں کا تذکرہ آگے بھی جاری رہے گا۔ بریک کے بعد ہم لوگ پھر ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد ہم لوگ واپس لوٹے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے صحت مند دل کی علامتیں اور خصوصیتیں کیا ہیں، اس پر گفتگو سن رہے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت مند دل کی کئی علامتیں بیان فرمائی ہیں، کئی علامتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں جو صحت مند دل کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ علامتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی ہیں۔ اگلی خصوصیت جس کا تذکرہ میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ صحت مند دل سکون کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، سکینت اس پر نازل ہوتی ہے۔ سکینت کہتے ہیں خاص طور پر خوف کے جو مقامات ہوتے ہیں، خوف کے مقامات پر آدمی کے دل کے اندر ایک سکون کی کیفیت، ایک اطمینان کی کیفیت نصیب ہو۔ آپ جانتے ہیں جنگ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں نکلے تھے، حقیقت میں جنگ کے لیے نہیں، کفار مکہ کے قافلے کو روکنے کے لیے اللہ کے نبی نکلے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کی مرضی، اللہ کا فیصلہ، کہ بجائے قافلے سے سامنا ہونے کے اللہ تعالیٰ نے لشکر سے سامنا کروا دیا۔ اس وقت جب جنگ ہونے والی تھی، مسلمان 313 کی تعداد میں پوری طرح تیار بھی نہیں، اسلحہ بھی پورا نہیں ہے، دشمن زیادہ تعداد میں اور بڑی تیاری کے ساتھ آیا ہوا۔ ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی، ان میں سے ایک عظیم نعمت تھی سکینت کا نازل ہونا۔ سکینہ کے سلسلے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ سکینت یا سکینہ جسے کہتے ہیں، اس کا مطلب فرشتوں کی ایک جماعت ہے، اور بعض اہل علم نے لکھا کہ نہیں، یہ فرشتوں کی جماعت نہیں، دلوں کو خاص موقع پر ملنے والے سکون و اطمینان کی دولت ہے۔ یعنی موقف جو مقام ہے وہ گھبراہٹ والا ہے، جنگ ہے سامنے، تیاری پوری نہیں ہے، اچانک سامنا ہو گیا دشمن سے، پتہ نہیں کیا انجام نکلنے والا ہے، یہ باہر کی صورتحال ہے، لیکن اس صورتحال کا اندر کوئی اثر نہیں ہوتا، بہت سکون، بہت اطمینان ان کے پاس ہوتا ہے، بہت سکون اور بہت اطمینان ان کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ سکینت ہے۔ سکینت کی یہ جو کیفیت ہے، یہ صحت مند دل کی ایک علامت ہے کہ پریشانی کے جو موقع آتے ہیں، جو مصیبتیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، ایسے موقع پہ دل کے اندر اگر سکون و اطمینان ہو، یہ صحت مند دل کی علامت ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی چیز کم ہے، کسی چیز کی کمی ہے جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سرحدی علاقے کے ایک گورنر نے، غیر مسلم گورنر نے، مسلمانوں کی ایک جماعت کو گرفتار کر لیا۔ اب گرفتار کرنے کے بعد اس نے چاہا کہ مسلمانوں کو جو ہے کسی بھی طریقے سے ان کے دین سے پھیر دے۔ تابعین میں سے ایک بڑے جلیل القدر تابعی ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے، وہ قیدی بنا لیے گئے تو اس حکمران نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے دین سے پھر جائیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میں اپنے دین سے پھر جاؤں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ صرف اپنی ضد اور اپنی ہٹ دھرمی میں اپنی بات منوانے کے جذبے کے تحت اس نے کیا کیا، ان سے اپنی بات منوانے کے لیے ایک مسلمان قیدی کو لانے کا حکم دیا۔ کھولتا ہوا تیل یا گرم پانی، کڑھائی میں کھولتا ہوا پانی یا گرم پانی رکھا ہوا ہے، اس میں ایک زندہ انسان کو ڈبو دیا اور ڈبو کر تھوڑی دیر کے بعد نکالا، پورا کا پورا گوشت ہڈیوں کو چھوڑ کر نکل آیا باہر۔ ان سے کہا کہ دیکھو
تم اپنے دین سے پھر جاؤ ورنہ میں تمہاری یہی کیفیت کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا تم کچھ بھی کر لو، میں تو اپنے دین سے پھرنے والا نہیں، اور پورے اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ جو کافر گورنر تھا، مشرک گورنر تھا، وہ اس کیفیت کو دیکھ کر اس قدر گھبرایا، اس قدر پریشان ہوا کہ اس نے یہ بات رکھی کہ چلو میں تم کو آزاد کر دوں گا، لیکن ایک شرط پر میں تم کو آزاد کرتا ہوں، وہ یہ کہ تم آ کر میری پیشانی کا بوسہ لے لو۔ اس لیے کہ یہ جو کیفیت ہے، یہ کیفیت مجھے جو ہے کبھی ہمیں دیکھنے نہیں ملی۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک انسان کے گوشت کو اس کے جسم سے، ہڈیوں سے جدا کر دیا جاتا ہے، اور پھر بھی تم جمے ہوئے ہو۔ تم جیسے بہادر انسان کی عزت افزائی میں کرنا چاہتا ہوں، میری پیشانی کو بوسہ دے کر جاؤ۔ انہوں نے شرط رکھی، کہا کہ میں تمہیں بوسہ دے سکتا ہوں، شرط یہ ہے کہ مجھے ہی نہیں میرے ساتھ سارے مسلمان قیدیوں کو چھٹکارا دے دو۔ اس نے کہا منظور ہے۔ گئے، اس کا بوسہ لیا، اور مسلمان قیدیوں کو چھڑا کر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا ماجرا سنا، تو سن کر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے ان کو بوسہ دیا۔ لوگ عام طور پہ سمجھتے ہوں گے کہ ایک قسم کی جو ہے سمجھوتے والی بات ہے، اس آدمی کی بڑائی ہو گئی، آپ چھوٹے ہو گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ تم اس کے مستحق ہو کہ میں تمہاری پیشانی کا بوسہ لوں، اور گئے، جا کر ان کی پیشانی کا بوسہ لیا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا کہ یہ حق ہے کہ ہر مسلمان تمہیں جو ہے بوسہ دے، اس کا تم حق رکھتے ہو، واقعی مانو۔ سبحان اللہ، واقعہ بڑا تفصیلی، لیکن جو نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ جو دل صحت مند دل ہوتا ہے، وہ پریشانی والے موقف میں بھی، پریشانی والے موقع پر بھی وہ سکون اور اطمینان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ وہ خاص طور پہ اس خاص کیفیت میں جب دنیا پوری کی پوری بے چینی کا شکار ہو باہر سے، اندر سے وہ ایک بہت ہی پرسکون انسان ہوتا ہے۔ یہ اس کی ایک اور علامت ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت مند دل کی ایک اور علامت یہ بھی بیان فرمائی کہ یہ دل بڑا مضبوط ہوتا ہے، بڑا قوی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو بڑی قوت عطا کرتے ہیں، بڑی قوت اس کے اندر ہوتی ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ کچھ نوجوان پوری قوم کے عقیدے سے ہٹ کر خالص توحید کے عقیدے پر آ جاتے ہیں، اور اس عقیدے پر جمے رہتے ہیں، پوری قوم کی مخالفت کو مول لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، جمع دیا ہم نے ان کے دلوں کو۔ سبحان اللہ، یہ ایک ایسی دولت ہے جس کو یہ مل جائے وہ دنیا میں سب سے بڑا طاقتور انسان ہے۔ اس سے زیادہ طاقتور انسان کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قلب قوی، مضبوط دل اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیں۔ دل اگر صحت مند ہو، دل بیدار ہو، دل زندہ ہو، یہ قوت اسے نصیب ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسا طاقتور انسان بن جاتا ہے۔ جسم نحیف ہوگا، کمزور ہوگا، لیکن ہمت اور حوصلہ اور مضبوطی ایسی آئے گی کہ وہ دنیا کے اندر کسی کا بھی سامنا کر لے گا، ذرا برابر نہیں گھبرائے گا۔ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے حضرت موسیٰ سے مقابلے کے لیے جادوگروں کی پوری ایک ٹیم، ایک گروپ بلایا۔ یہ جادوگروں کی ٹیم کیسی ہے؟ فرعون کے سامنے آتی ہے تو اس سے یہ کہتی ہے کہ بھئی اگر ہم موسیٰ کو پچھاڑ لے جائیں گے، ان کو شکست دے دیں گے تو کیا ہمیں کچھ ملے گا؟ بادشاہ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ ہاں تم میرے قریبی لوگوں میں شمار ہوگے، میرے دربار میں تمہیں جگہ ملے گی۔ لیکن جب حضرت موسیٰ کی حقانیت ثابت ہو جاتی ہے، جادو کو توڑ دیا جاتا ہے، اور جادوگر جان لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا جو معاملہ ہے وہ جادو کا نہیں، یہ خالص اللہ کا معجزہ ہے، ایمان لے آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مال اور جاہ کی طلب رکھنے والا انسان اندر سے بڑا ڈرپوک ہوا کرتا ہے۔ جس آدمی کے اندر مال کی محبت ہو، دنیا کی طلب ہو، اندر سے بڑا کمزور، بڑا ڈرپوک ہوا کرتا ہے۔ یہ ویسے ہی لوگ تھے، لیکن ایمان لے آنے کے بعد جب انہوں نے اپنے دل کو صاف کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے دھمکی دی، کہا لوگوں واپس آ جاؤ، جادوگروں سے کہا تم اب واپس پلٹ آؤ، ورنہ یاد رکھو تم کو ایسی خطرناک سزا دوں گا کہ تمہارے دست و بازو مخالف سمتوں سے کاٹوں گا، ہاتھ کاٹوں گا دایاں تو پیر بایاں کاٹوں گا، اور دایاں پیر اگر کاٹوں گا تو ہاتھ بایاں کاٹوں گا، باز آ جاؤ، دھمکی دی۔ لیکن ان لوگوں نے پورے اطمینان کے ساتھ کہا قالوا لا ضیر، کوئی نقصان کی بات نہیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے ہیں۔
تو یہ جو قوت ایک انسان کو ملتی ہے کسی بھی موقع پہ جم جانے کی اور کسی بھی موقع پر ثابت قدم رہنے کی، یہ قوت ملتی ہے، یہ قلب سلیم کی علامت ہے، یہ قلب سلیم صحت مند دل کی ایک علامت ہے جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ قلب سلیم کی ایک اور علامت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ یہ قلب رحیم اور رؤوف ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر رحمت اور رأفت کا جذبہ ہوتا ہے، دوسروں پہ رحم کھانے اور دوسروں پہ ترس کھانے کا جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے جو متبعین ہیں ان کے دلوں کے اندر رحمت اور رأفت کا جذبہ، رحم کھانے اور ترس کھانے کا جذبہ ہم نے رکھ دیا۔ سبحان اللہ، یہ رحمت اور رأفت کا جذبہ انبیاء کے خاص متبعین کو عطا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحت مند دل کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ دل رحم دل ہوتا ہے، رحم کرنے والا دل ہوتا ہے، یہ دل ترس کھانے والا دل ہوتا ہے، اس دل میں تڑپ ہوتی ہے دوسروں کے لیے، اس دل میں بے چینی بے کلی ہوتی ہے دوسروں کے لیے، دوسروں پہ رحم کھانے والے ہوتے ہیں، دوسروں کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنے والا دل ہوتا ہے، دوسروں کی گمراہی پر بے کل اور بے چین ہو جانے والا یہ دل ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا تو کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ کے نبی، اس افسوس میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ سبحان اللہ، یہ مخلوق پہ رحم کھانے کا جذبہ ہے، یہ مخلوق پہ ترس کھانے کا جذبہ ہے، یہ دوسروں کی پریشانی دوسروں کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھنے کا جذبہ ہے۔ صحت مند دل کی ایک علامت ہے کہ یہ رحم کرنے والا، رحم کھانے والا دل ہوتا ہے، ترس کھانے والا دل ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صحت مند دل کی بہت ساری علامتیں بیان کی ہے۔ ایک اور علامت آج کے اپنے اس حلقے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ قلب سلیم ہوتا ہے، یہ محفوظ دل ہوتا ہے۔ یہ محفوظ ہوتا ہے کس چیز سے محفوظ ہوتا ہے؟ شرک سے محفوظ ہوتا ہے، بدعات سے محفوظ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے محفوظ ہوتا ہے، گناہوں کی محبت سے محفوظ ہوتا ہے، شہوات کے غلبے سے محفوظ ہوتا ہے، شبہات کے داخلے سے محفوظ ہوتا ہے۔ ہر طرح سے جو دل محفوظ ہوتا ہے وہی دل قلب سلیم ہے۔ یہ دل پاک دل ہوتا ہے، ہر قسم کے غلط جذبات سے پاک ہوتا ہے، ایسا دل ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحت مند دل جو ہوتا ہے اس کی علامتیں بہت ساری ہیں، ان کو اپنے اندر پیدا کرنا ہی حقیقت میں اپنے دل کو صحت مند دل بنانے کی طرف قدم بڑھانے کا کام ہے۔ ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ قلب سلیم عطا فرمائے اور جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اس موضوع کا تسلسل ہم لوگ اگلے حلقے میں سنیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔